بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا الى آخر الآیات والاحادیث۔ برادران اسلام کے جوڑی بھائیوں اور دوستوں، بابا بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، رمضان کا مہینہ جب ہم سب پر سایہ کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت ساری برکتوں کے، رحمتوں کے، سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ موقع، یہ موسم ہم سب کے لیے اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل اس مہینے کو ہم سب کے لیے نیکیوں کا بہت بڑا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے، گناہوں کی معافی، گناہوں سے استغفار اور اس کی سزا سے آزادی کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے حالات کو بہت زیادہ موافق بنا دیتا ہے، مساعد بنا دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے۔ شیطانوں کو قید کیا جانا اور رمضان جب تک ہے انہیں کھولا نہ جانا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، بند نہ کیے جائیں رمضان بھر، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، کھولے نہ جائیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ دو فرشتے یا فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے، ابھارے، آمادہ کرے کہ رمضان کا یہ بابرکت موقع، موسم تمہیں میسر آیا ہے، تم اس کی قدر کرو اور نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے والوں آگے آؤ، آگے بڑھو، اور گناہ کرنے والے، معصیت، شر اور برائی کرنے والے پیچھے رہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلے، رحمتوں کی باد بہاری چلے، ہماری گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزاد کرنے کا پروانہ دے۔ اس سارے حالات بھی بتلاتے ہیں کہ بہت سوٹیبل اور بہت مناسب موسم ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے ہم میں، آپ میں سے، جو اپنے گناہ، معاصی، منکرات اور صغیرہ کبیرہ، اللہ کے حق کی پامالی، بندوں کے حقوق کی پامالی، عبادات میں کوتاہی، کاروبار میں، تجارت میں بہت کچھ غلط، خیانت اور اس کے اندر منکرات کا عمل، عائلی اور خاندانی مسائل میں بہت سارے جرائم، کون ایسا آدمی ہے جو ان میں سے کسی میں مبتلا نہ ہو، ملوث نہ ہو؟ کوئی آدمی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں، مغفرت کے
حصول کے سلسلے میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ استغفار اور بخشش، معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، گناہوں کو درگزر کر دینا، گناہوں پر پردہ ڈال دینا، اس کی دعا تو ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمیشہ، ہر پل، ہر گھڑی۔ جب بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، فوراً استغفار ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بغیر غلطی کے، کوتاہی کے بھی ہمیشہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری غلطیاں، بہت سارے جرائم اور گناہ و معاصی ایسے بھی ہیں جو ہو جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ کثرت سے استغفار، مستقل بخشش کا سوال، معافی کا سوال ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ سازگار، ہموار اور مساعد اور موافق حالت ہے۔ یہ موسم ہمارے اور آپ کے لیے اتنا مناسب ہے، اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام ہم کو ملا ہے کہ پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ناکارہ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مہینہ ملے رمضان کا اور ہم اسی غفلت میں، اسی کوتاہی میں، نہ توبے کا احساس ہے، نہ مغفرت کا احساس ہے، نہ اپنے نام عمل کو نیکیوں سے اوجھل کرنے اور نہ ہی گناہوں سے دھونے اور صاف کرنے کی کوئی فکر۔ تو یہ تو بہت زیادہ افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہو ہم سب کے لیے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ایسے موسم کو ضائع کر دیں۔ یہ تو ایک بات ہوگی کس کی؟ ہماری زندگی میں گناہ، معاصی، منکرات کی بھرمار ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن کون ہے جو گناہ اور معصیت نہ کرتا ہو؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے، گنہگار ہے، معصیت اور منکر کرنے والی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان میں سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کے بعد، گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین۔ کیسا ہے ہاتھ کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہماری طرح، فلاں کی طرح، کسی کی طرح نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا مجرم توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا مجرم اور گنہگار توبہ کرے۔ یعنی رات اور دن، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، ہم توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہو گیا کہ ہم گنہگار ہیں، معصیت اور منکرات کرنے والے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم پہلو ہے زندگی کا، غور کرنے کی چیز ہے۔ کوئی بھی ایسا آدمی بھی نہیں ہے، شاید کوئی ہو، جو اپنی انکم، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی، اپنا بزنس، اپنی تجارت، پیسے، دولت، کھیتی اور گھر، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ ہر آدمی پریشان، ہر آدمی کو چاہتا، مال نہیں ہے، فقیری ہے، محتاجگی ہے، مزدوری ہے، کم ہے، اور کبھی بارش کی قلت ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، کھیتیوں میں خشکی ہے، جانوروں کی موت ہو رہی ہے، کئی لوگ انسان بلک بلک کر مرتے ہیں خشک سالی کی وجہ سے۔ اولاد کے لیے لوگ پریشان ہیں، اولاد نہیں، بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو قبروں کا، مزاروں کا، درگاہوں کا چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، اولاد مل جائے،
دولت مل جائے، صحت مل جائے، درستی مل جائے، بہت پریشان، بڑی فقیری ہے، محتاجی ہے، بابا آپ کے درگاہ پر آئے ہیں، آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ نواز دیجیے، یہ سب بھی چلتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کی مشکلات اور جھنجھٹیں ہیں، ان تمام کا حل بھی اسی میں ہے۔ اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، توبہ کرو۔ ہمارے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ہماری روزیاں کم ہو جاتی ہیں، ہماری روزیاں کم ہو جاتی، کم نہیں بلکہ ہم کبھی کبھی اپنی روزیوں سے محروم بھی کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، آدمی بندہ کبھی کبھی اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ ہم تو بہت ساری گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی تو گنتی اور ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہماری مشکل دوسری یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پر بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، پورا جائزہ لیتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہ، اپنے معاصی، اپنے منکرات پر ہم نہیں سوچتے۔ دوسرا ہمارے گناہوں پر نظر رکھتا ہے، ہم دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر نہیں نظر رکھتا، ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی جواب دہی، اپنے حساب و کتاب کی فکر کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں مغفرت مانگنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ جو مسئلے ہیں، ایک تو معاص گناہوں منکرات کا مسئلہ، اور دوسرا ہماری جو زندگی کی مشکلات، مال، اولاد، کھیتی اور کاروبار، انکم، یہ سب مسئلے، سب پریشان، سب پریشان۔ جس کے پاس بہت دولت ہے وہ اس کو بھی اور چاہیے، یہ حالت ہے ہماری۔ ان سب کا حل کہاں ہے؟ ان سب کا حل، ان سب کا سولوشن اسی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ سے بخشش کا، مغفرت کا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، ہماری دنیا کی زندگیوں کی، دنیا کی اور دنیوی زندگی کی مشکلات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے گا۔ اس سلسلے میں چند آیتیں، چند حدیثیں ہمیں آپ کے سامنے پڑھنا ہے، اپنی ذات کو، خود کو نصیحت کرنے کے لیے، آپ تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے عرض کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی اس بابرکت موسم میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، ایک ایک پل جو گزرتا ہے، گزرے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ نے فرمایا تھا، رغم انف عبد، رغم انف عبد ادرک رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، بدقسمت ہے اس کی بندہ، اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے، بندہ محروم ہے، بدقسمت ہے جس کو رمضان کا یہ مہینہ ملے اور آ کر کے چلا جائے، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ حدیث یاد کریں، جا ہی رہا ہے، ہم نے کروائی کہ نہیں کروائی نہیں معلوم، ہم نے بخشش کا سوال کیا کہ نہیں کیا، استغفار کیا کہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے کلام کی چند آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھی جا رہی، آپ ہم اور کریں اس کے اوپر، اور بے شمار باتیں استغفار کے سلسلے میں اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ بس چند حدیثوں کے، آیتوں کے، حدیثوں کے ترجمے آپ کے سامنے کرنے ہیں تاکہ ہمیں پیغام کھل کر کے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے گنہگار اللہ سے بخشش مانگ رہے، اللہ معاف فرما۔ جرأت تو نہیں ہونی چاہیے، آدمی جرأت کرے، ہمت کرے، گناہوں پر گناہ کرے، خوفی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، کوئی مالک تھوڑی نہ، مالک اور خالق اور معبود تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے سچا۔ ہم غلام ہیں، ہمیں غلام بن کر کے رہنا ہے۔ تو یہ جرأت تو کبھی نہ ہو کہ ہم گناہ کرنے پر جسارت کریں، جرأت کریں، ہمت کریں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بندے ہیں، غلام ہیں، ڈر کے رہیں، گھبرا کر کے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن غلطی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا توبہ کریں۔ آپ سوچ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ آپ سوچیں کہ بڑا سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے، جانتے ہیں؟ بڑا سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے،
یہودی ہے کوئی، عیسائی ہے کوئی، مشرک ہے کوئی، بت پرست ہے کوئی، ہے نا، کوئی فلاں 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 معبودان کا پوجا کرتا ہے. اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ سوچیں کہ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عیسائیوں کا ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہتا تھا. کیا کہتے تھے وہ؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہی ہے. اور ایک طبقہ کہتا تھا مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے. ایک طبقہ کہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، ایک تہائی اللہ ہے، ایک تہائی عیسیٰ ہے، ایک تہائی مریم ہے. اس سے بدترین جرم کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گناہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ان عیسائیوں کو، اہل کتاب کو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. آپ سوچیں کہ کفر اور شرک سے زیادہ بدترین گناہ ہے ہی نہیں دنیا. ان کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، مغفرت کیوں نہیں مانگ لیتے، بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کا معاف کرتا ہے. تو شرک اور کفر جیسا گناہ توبے سے معاف ہوتا ہے، دوسرے گناہ تو بدرجہ اولا معاف ہو جائے، بدرجہ اولا معاف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتوں میں کئی جگہوں پر یہ بات سمجھائی گئی. بندہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، وہ بڑا سے بڑا جرم کفر ہے، شرک ہے، یا اس کے علاوہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، سارے گناہ. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. میں نے گناہ کیا، اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، کیونکہ میرے گناہ کی سزا آپ کو نہیں ملے گی، میرے گناہوں کی سزا مجھے ہی ملے گی. آپ کے عمل کی سزا آپ کو، جزا آپ کو، میرے عمل کی سزا جزا آپ مجھے ملے گی. نہ میں آپ کے عمل کا جواب دے دوں، آپ میرے عمل کے جواب دیں. تو جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اور یہ معاملہ ہر اعتبار سے، یاد رکھیں، یہ ہر اعتبار سے، چاہے آپ نماز چھوڑنے کا گناہ کریں، جھوٹ بولنے کا گناہ کریں، چوری کرنے کا گناہ کریں تو بھی، یا کسی کو آپ ظلم کریں، ماریں، ستائیں، کسی کا حق ڈبا دیں. یاد رکھیں، کسی کا لے کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو حاصل کر لیا، اتنا مجھے مل گیا، اتنا میں نے مار دیا، اس کا ہم نے چھین لیا، واپس نہیں. لیکن حقیقت یہ کہ اس کا نقصان نہیں کیا، اس کا نقصان تو دنیاوی، اس کا نقصان تو دنیاوی. اصل میں ظلم ہم نے کس پر کیا؟ اپنے آپ پر ظلم. ہم سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کوئی نہیں. ہم خود سب سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں تو حرام کھا لیا، ظلم کر لیا، زیادتی کر دیا کسی کے اوپر، لیکن حقیقت میں وہ ظلم ہم نے اپنے آپ پر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا ہم کو ملنی ہے. اور جو آج ہم نے مال ہڑپ کر لیا، کسی کو مارا، ستایا، زیادتی کیا، ناانصافی کیا، اس کا خمیازہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو خود بھگتنا پڑے. ہماری برسوں کی نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا اٹھا کر کے کس کو دے گا؟ ان مظلوموں کو دے گا جس پر ہم نے ظلم کیا ہے. کسی کا مارا ہے، کسی کا ستایا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے. ہماری نیکیاں اسے دی جائیں گی. تو ظلم ہم نے اپنے اوپر کیا کہ نہیں کیا؟ قیامت کا دن ہے، ایک ایک نیکی کے ہم محتاج، اور ہماری نیکیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ ہم نے ان پر جن پر ہم نے ظلم کیا تھا ان کو ہماری نیکیاں دی. اور یہی نہیں، اگر وہ نیکیاں ان پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کو پورے طور پر ادا نہیں کر سکیں گی تو ان کے گناہ ہم پر لا دے جائیں، ان کے گناہ کا بوجھ لا دے جائے. آج آدمی ہڑپ کر لیتا ہے، مار دیتا ہے، دبا دیتا ہے نا، اور ایک دوسرے کے حق کو پامال کر دیتا ہے، خوش رہتا ہے، بچ گئے، کوئی کیس نہیں ہوا، کچھ نہیں بگڑا، پولیس آئی نہیں آئی، آئی بھی تو کچھ نہیں بگڑا، لوگوں نے شور بچایا، کچھ نہیں بگڑا، ہم نے کھا لیا، دبا لیا، ختم ہو گیا. یاد رکھو کہ دنیا کے فیصلے کوئی قیمت نہیں رکھتے، دنیا کے فیصلے کوئی قیمت نہیں رکھتے. اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. دنیا کی 2 نمبر کے معاملات اور 4 نمبر کے فیصلے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں فرزونہ ہے، ناقابل اعتبار ہے. قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور اس دن تو ہم پیسے دے بھی نہیں سکیں گے. اس دن تو ہماری نیکیاں جائیں گی اور ہم پر گناہ لدے گا. تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے ظلم اپنے آپ پر ہی کرتا ہے. اللہ کے حق میں ہم نماز نہیں پڑھیں،
مثال کے طور پر اس کی سزا کس کو ملے؟ ہم نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی سزا ہم کو ملنی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کفر کے نتیجے میں ہماری ہمیشہ ہمیش کے لیے ہماری سزا جہنم مقرر کر دی جائے، بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والے بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں امت کا ایک بڑا طبقہ یہ فیصلہ کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے، کافر ہو۔ تو یہ مسئلہ بہت نازک ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لعبادی الذین، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں پر ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے میں ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو غلط سلط کرنے کی، حرام حلال کرنے کی، 2 نمبر 4 نمبر کرنے کی عمر ہے، ابھی کیا توبہ کریں، ابھی کیا حج کرنے جائیں، ابھی کیا عمرہ کرنے جائیں، ابھی تو زندگی کھانے پینے کی ہے، صحیح غلط سب ہو رہا ہے۔ کس نے ہم کو آپ کو بتایا ہے کہ آپ 10 سال 50 سال 100 سال زندہ رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حرام کر رہے ہماری موت ہو جائے، توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ ہونا چاہیے، ہمیشہ مسلسل توبہ ہونی چاہیے، توبے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ استغفار، بخشش کا سوال، مغفرت کا سوال، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بدی کا، بے حیائی کا، گھناؤنا کام، گندا کام اور ہر گناہ کا کام کرتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کریں گے غلط تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ تو جو لوگ فحاشی بے حیائی کا کام کریں یا اپنے آپ پر ظلم کریں، ذکروا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کا، اپنی گناہوں کی معافی کا، بخشش کا سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھا، تو گناہوں کی بخشش ملتی ہے جب انسان گناہ سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش۔ ایسے ہی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بخشش تو ہمیشہ مانگنا چاہیے، دن میں، رات میں، صبح شام، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آفس میں، گھر میں، کہیں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جن کے سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں، سارے گناہ اگلے پچھلے کیا ہیں؟ بخشے بخشائے، معاف ہے، سب، کوئی گناہ ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس کی باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں دن بھر میں 100 سے 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنتے تھے۔ وہ نبی جس کے گناہ بخشے ہوئے ہیں اگلے پچھلے، وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اور ہم جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے، کبھی زبان سے کہتے استغفر اللہ، اور اس کا شعور، اس کا احساس، اس پر ایمان، یہ جو چیز مطلوب ہے اس کا تو عام طور پر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لیکن استغفار کے لیے، بخشش کا سوال کرنے کے لیے سب سے خاص ٹائم کون سا ہے؟ سب سے خاص ٹائم کون سا ہے؟ ایک تو جیسے یہ پورا موسم ہے ماہ رمضان کا، پورے ماہ رمضان،
یہ تو سال بھر میں ماہ رمضان کی مناسبت پر، لیکن اس کے علاوہ ٹائم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں ٹائم کیا ہے؟ اس سب سے زیادہ مناسب جو وقت ہے وہ سحر کا وقت ہے۔ سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سحر کا وقت ہوتا ہے جس کو ہم صبح صادق سے پہلے کا وقت کہتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت جانتے ہیں؟ صبح صادق سے پہلے کا وقت کون سا وقت ہے؟ وہی وقت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیسے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من سائل فاعطيه، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخشوں، ہے کوئی مانگو اللہ کے بندو مانگو بخشش میں تمہیں بخش دوں گا، ہے کوئی اللہ آواز دیتا للکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ مجھے بخش دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کی سوال کو عطا کر دے، جو مانگے اس کو میں دے دوں۔ یہ ہے سحر کا وقت، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے، یعنی آپ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا جو ٹائم ہے، آج مثال 6:45 سے لے کر کے 5:45، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو 11 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس 11 گھنٹے کو برابر برابر 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں، آخری تہائی حصہ جو 1 تہائی باقی بچے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو کوئی بخشش مانگنا چاہتا ہے تو مانگے۔ یہ سحر کا وقت اللہ سے بخشش مانگنے کا سب سے زیادہ مناسب وقت ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سحر کے وقت میں بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ سحر کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب خرگوش، سارے لوگ غفلت میں نیند کے آغوش میں ہوتے، اور اس وقت ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اٹھ کر کے جاگ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور پورے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی دنیا ہے، نہ کوئی چاہت ہے، نہ کوئی ریاکاری، کچھ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اے اللہ میں بہت گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے سحر کے وقت اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، یہ پہچان ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی کئی آیتیں ہیں، یہی سحر کے وقت دعائیں کرنا ہے نا، سحر کے وقت اللہ سے بخشش کا سوال، یہ خاص وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زندگی کے مسائل بھی، مال دولت اولاد، یہ سب سارے مسائل بھی کس سے حل ہوں گے؟ اسی سے حل ہوں گے، استغفار سے۔ درگاہوں کے چکر کاٹنے سے اولاد نہیں ملے گی، مزاروں پر سر ٹیکنے سے، آستانوں پر ہاتھ اٹھانے سے کسی کی دین، کسی کی دنیا کا دولت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کسی کی صحت اور بیماری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ہوگا تو یہاں اللہ کے دربار سے حل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں، نوح علیہ السلام نے، اور آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی تاریخ، ان کی سیرت اور ان کی زندگی، ان کی دعوت، ان کے قوم کا رویہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں وہ بات نقل فرمائی قرآن کریم کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دیکھیں یہ کتنی عظیم الشان آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، قوم نوح کا کیا حال تھا بھائی؟ 950 سال تک انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے آگاہ کیا، لیکن قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں، چند لوگ ہی مان لائے، چند لوگ، کسی روایت میں 12 لوگ، کسی روایت میں 40 لوگ، کسی روایت میں 80 لوگ، یہ روایتیں بھی کوئی بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں 950 سال توحید کی دعوت کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد
معمولی سے. تو کشتی میں بیٹھے وہی ایمان والے تھے, بقیہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب طوفان نوح میں غرقاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سیاق میں بات بیان فرمائی, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. میری قوم کے لوگوں, اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے بخشش کا سوال کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم شرک کر رہے ہو, کفر کر رہے ہو, بہت سارے جرائم کے مبتلا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے استغفروا ربکم, اپنے رب کا. وہ کافر بھی تھے, مشرک تھے, نہیں مانتے تھے, پھر بھی نوح علیہ السلام نے کیا احساس دلایا؟ تم مانو یا نہ مانو, رب تو وہی ہے تمہارا, اور تمہیں اسی سے بخشش کا سوال کرنا. انہ کان غفارا, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے. غفار, علام, بہت بڑا. کتنا بڑا بخشنے والا ہے, اس سے بڑا کوئی بخشنے والا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, اللہ نے کیا فرمایا؟ جو توبہ کرتا ہے بس وہ بخشے. بہرحال تو یہ اللہ نوح علیہ السلام نے کیا, پہلی بات یہ گنی کتنی بات ہے اس کے اندر, اور ہماری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے, ہماری مالوں کا, اولاد کا, انکم کا, بزنس کا, کھیتی باڑی کے سارے مسئلے حل. استغفار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سے بخشش کا سوال کرو, اللہ بخش دے گا, اور آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش بھیج دے. خشکی ہے, قحط سالی ہے, پانی نہیں برس رہا ہے, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, پیداوار نہیں ہے, اور بالکل موت حیات کی کشمکش. حل کیا ہے؟ استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتا ہے. دیکھا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب خشک سالی, سوکھا پڑ جاتا ہے, سوکھا پڑنا کہتے ہیں ہمارے یہاں, سوکھا پڑ جاتا ہے, تو لوگ اس کا ٹیکنیکل راستہ ڈھونڈتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہے تو آپ سورج نے پانی نہیں اٹھایا, بھاپ نہیں اٹھی, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, دنیا بھر کے ٹیکنیکل باتیں کرتے, سائنس کی باتیں کرتے ہو. اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے جرائم کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اللہ سے استغفار کرو, اللہ آسمان سے موسلادھار بارش اتار دے گا. سورج نے بھاپ اٹھایا ہو, پانی اٹھایا ہو, نہ اٹھایا ہو, وارمنگ گلوبل ہو یا لوکل ہو, کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. کیا یہ وارمنگ اور کولنگ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ظاہری سبب ہو سکتا ہے, اصل تو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے, اس کی کائنات اور اس کی مخلوق ہے, جو حکم دے. جلتی تپتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے, اپنے جگری خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا, اس لیے کہ وہ معبود ہے, وہ خالق, مالک. آگ تو اس کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو گرم طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو گرمی کی طاقت, تپش اور شدت کھینچ سے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا. اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے, سلامتی والی ہو جائے, کیونکہ ٹھنڈک بھی زیادہ ہو جائے تو موت اور ہلاکت کا سبب بن جائے. تو کیا کہا؟ ٹھنڈی اور سلامتی والی, یعنی بسلامت جتنی ٹھنڈک چاہیے, گرمی اور آگ کی شدت کو ختم کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلادھار بارش اتارتے. تمہارے مسئلے حل, کھیتیاں لہراتی ہوئی, پھل اور باغات اور میوے اور اناج اور غلہ جات, ہری بھری کھیتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, یہ دیکھو استغفار, بخشش مانگنے, استغفار کرنے سے ہمارے مالوں کے مسئلے حل ہو گئے. ہر آدمی پریشان, آئے مانگی, صبح شام, حلال حرام, جائز ناجائز, سب چکر لگا. دیکھا اللہ کیا فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ سب کس کی برکت ہے, کس کے فوائد ہیں؟ یہ سب استغفار. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بِأَمْوَال, مالوں کی بہتات فرماتے ہیں. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کی فراوانی عطا فرماتے ہیں. وَبَنِينَ, اولاد کی, بیٹوں کی, بیٹیوں کی فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات سے نواز دے گا.
باغات دنیا میں انسان کے پاس جنتوں کی آخرت کی بات نہیں ہو رہی، آخرت میں تو ہے ہی جنت کا صلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دنیا کے مسائل، آدمی کے پاس کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ہے نا، میوے جات کی، اور ایسے ہی جو انسان کی اپنی چاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنات باغات سے نوازتے، وہ انہار اور نہروں سے نوازتے، باغات ہیں، نہریں جاری ہیں۔ آپ سوچیے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے نا، ان کی جو رہن سہن کا تصور ہوتا ہے، وہ تصور آپ لا کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نوازتے۔ سارے مسئلے حل ہو گئے، اولاد کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، باغ و بہار کا مسئلہ ہے، زندگی کی آشائش اور ناز و نعمت کا مسئلہ ہے، سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، البتہ آگے اللہ نے اگلی 2 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں اسی کے ساتھ میں یاد رکھنا ہے اس کو بھی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جرائم کرائم کرتے رہے اور زبان سے استغفر اللہ بولتے بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا احساس ہونا چاہیے، وہ عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ اور اس کی شان بہت عظیم ہے۔ ہمیں غلامی کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہنا ہے۔ انانیت، جرات، جسارت، ہمت، جٹائی، جرائم کرتا جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ جٹائی کی بات ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ آگے فرمایا مَا لَكُمْ، یہ آیت کریمہ ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ کی عظمت پہچانو۔ وقار، ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام تابعین کہتے ہیں عظمتاً، ما لکم لا ترجون للہ وقارا ای عظمتاً، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کتنا عظمت والا ہے، کتنی بڑائی والا ہے، کتنی بزرگی والا ہے، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، اسی سے مانگو، سارے مسائل حل فرما دے گا تمہاری زندگی کے، آخرت کے۔ اور کیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اپنی حالت پر غور کر۔ آدمی جب بہت زیادہ جرائم اور ہے نا گناہ اور معاصی کرتا، آزاد ہو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے کہ میں ہوں کیا۔ پھر تو آدمی اپنی دولت اور اپنے پیسے اور اپنے مال و اسباب اور ناز و نعمت کے وسائل کو دیکھتا ہے، میں تو اتنا بڑا ہوں، میں تو میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ آخری ٹکڑا دیکھنا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کئی مرحلے میں پیدا کیا ہے، جس جس مرحلے سے تم گزر کے پیدا ہوئے انسان بنے اس مرحلوں کو یاد کرو۔ ابن عباس اور سدی اور قتادہ اور دیگر صحابہ اور تابعین کی تفسیر کیا ہے اس آیت کریمہ کی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی مرحلے میں پیدا کیا ہے۔ وہ مرحلے کون سے ہیں؟ وہی نطفہ، ہم کس سے پیدا ہوئی؟ اس حقیر پانی سے، من ماء مہین، حقیر پانی، ذلیل پانی سے پیدا ہوئے۔ منی کا قطرہ، ہمارا وجود کس سے ہوا ہے؟ منی کے قطرے سے ہمارا وجود ہوا ہے، اور ہم اتنا بڑھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اور ہمیں فکر بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی۔ ہم اللہ کے سامنے چھوٹا نہیں بننا چاہتے، جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اطوارا کہتے ہیں ثلاثت اطوار، منی کا قطرہ، اس کے بعد ثم علقہ، اور پھر اس کے بعد ہم آگے اگلے مرحلے میں داخل ہوئے تو جمے ہوئے خون کی شکل میں بن گئے، اور اس کے بعد ثم مضغہ، اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا۔ یہ 3 مرحلے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم کسونا العظام لحما، ہم نے تمہاری اعضاء اور بنائے، اور اس کے بعد ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، گوشت پہنا دی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمہاری ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا۔ یہ ہمارا مرحلہ ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے؟ کتنے بھی بڑے ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو پامال کر دیں، فراموش کر دیں؟ غلام کتنا بھی بڑا ہو جائے تو ہے وہ مالک اور خالق کا غلام۔ ہمیں اپنی غلامی سے، اپنی محتاجگی سے اوپر اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں. ہم جرائم کریں، کبھی ہم سے ہو جائے تو اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں. ہم جرأت کرتے، جسارت کرتے، آدمی بھول جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، اس کے حلال و حرام کو. کیا ہے معصیت، کیا ہے منکر، بھول جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دو حدیثیں پڑھ کر کے بات ختم کرتے ہیں. استغفار، بخشش کی دعا. استغفار کا معنی جانتے؟ استغفار کا مطلب اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اور توبے کا مطلب ہوتا ہے آدمی گناہ گار ہو گیا تھا، لوٹ کر کے اللہ کی طرف آ جائے. یہ معنی ہے اس. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دیکھو مزید برکتیں، مزید برکتیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من استغفر اللہ جعل اللہ له من کل ہم فرجا. بہت ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ڈپریشن، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، الجھن ہے، بے چینی ہے، دوائیں لینی پڑتی، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا ہے. سارے مسائل ہی نہیں، مسائل بڑی الجھن ہے انسان کی زندگی، بڑا ٹینشن انسان کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، 3 باتیں. نمبر 1، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر غم کو، ہر ٹینشن کو دور کر دیتا ہے. ہر غم کو، ہر الجھن کو، ٹینشن کو، فکر کو، رنج کو، غم کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ فرجا، اسے ختم کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا پھسان ہو گئی، اڑچن ہو گئی، ایک جگہ ایسی پھسان ہے 10 سال سے الجھی ہوئی، نکل نہیں پا رہے، تنگی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ، تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا. اور کیا فرمایا؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخشش مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے سے روزی عطا فرمائے گا کہ اسے پتہ نہیں چلے، اسے اس کا اندازہ بھی، گمان بھی نہیں ہوگا روزی کا راستہ اللہ کہاں سے کھول رہا ہے. اور روزی کی الجھن ہے نا، روزی کہاں سے آئے گی؟ کمی پڑی ہے، گھٹی پڑی ہے، پورا نہیں ہوتا، خرچہ نہیں ہوتا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، حرام حلال راستے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سود والا قرض لے کر کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، الجھن میں. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف پلٹو، رجوع کرو، اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی حل فرما دے. تو من کل ضیق مخرجا ویرزقہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. 3 بات دیکھا. آخر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے. ہمیں دنیا بھر کا ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ سے ختم کر دے گا. ہم زندگی میں کسی الجھن اور تنگی میں، اڑچن میں پھنسے ہوئے ہیں، پھسان میں ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. اور روزی اللہ ایسے راستے سے دے گا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، ہم سوچیں گے بھی نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں سلف کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں حدیثوں میں روایت آئی کہ مٹی بھی اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا تھا. یعنی معمولی سی پونجی کو جیسے ہی وہ لگاتے تھے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بے پناہ برکتیں اور خوشحالی عطا فرماتے. لیکن ہم زندگی گزارے اللہ کی ناراضگی کی، غضب کی. اولاد کے لیے قبروں کا چکر لگائیں، مال کے لیے قبروں کا چکر لگائیں، اور کاروبار اور بزنس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے مزاروں پر جائیں، سر ٹیکیں. زندگی ختم ہو جائے گی، چپل پھنس جائے گی، موت آ جائے گی، لیکن وہ قبر والا ہماری اور آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. محتاج ہمیں کیا دے گا؟ زندہ محتاج ہے، ہمیں نہیں دے سکتا. مردہ محتاج ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ ایک عجیب دنیا کی حالت ہے. جس قدر الجھن میں پڑتا ہے اسی قدر غلط راستے پر چل کر کے اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہیے. اللہ کو راضی کر کے اپنی غلامی کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کر کے اللہ سے اپنے کام نہیں کرا سکتے، اپنی مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے، تو بغاوت کر کے، حد سے زیادہ تجاوز کر کے، گناہ کر کے اور انانیت کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے.
اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری اور آپ کی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتی. اللہ کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل. قل ان الامر بید اللہ، کہہ دیجئے سارے معاملات کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس لیے یہ مسئلہ بہت نازک ہے. آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے صحیفے میں، اپنے نام عمل میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے. استغفار ہم کریں گے، زیادہ کریں گے، تب تو ہمیں اپنے نام عمل میں زیادہ استغفار ملے. ہم تو روایتی طور پر نماز میں آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے اور وہ بھی احساس بھی نہیں ہوتا اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی. آپ استغفار کرے تو احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں. وہ ساری مشکلوں کو دور کرے گا، وہی اولاد دے گا، وہی مال دے گا، وہی کھیتیوں کی اصلاح کرے گا، وہی انکم فرمائے گا، اور وہی ہر طرح کی مشکلوں کو دور کرے گا، وہی ہر طرح کے ڈپریشن کو دور کرے گا، وہی ہر طرح کی تنگیوں سے باہر نکالے گا، وہی بے پناہ بے حساب روزی عطا فرمائے. اس احساس کے ساتھ، عظمت کی شعور کے ساتھ میں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. تو یہ مہینہ خاص ہے اس کام کے لیے، ہمیشہ ہی اس مہینے کے اندر خاص طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ رغم انف عبد ادرک رمضان ثم انسلخ، یا دخل علیہ رمضان ثم انسلخ ولم یغفر له. بدقسمت محروم ہے، ناکارہ ہے، نکما ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور آ کر کے چلا جائے وہ اپنی بخشش نہ کر سکے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے، بخشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے میں خصوصی طور پر اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم.